قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الست بربکم۔ عالم ارواح کے اندر ایک عالم ہے روحوں کا عالم، جو پیدا نہیں ہوئے ان کی بھی روحیں بھی ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یعنی جسمانی کوئی مخلوق پیدا نہیں کی گئی تھی، سب کے سب روح تھے، تو وہ ایک عالم تھا۔ پھر ماں کا پیٹ ایک عالم یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر جب دنیا کے اندر آتے ہیں اسے عالم امکان کہتے ہیں، ایک عالم یہ بھی ہے۔ موت سے لے کر قیامت کے آنے سے پہلے تک جہاں دنیا میں لوگ دنیا سے انتقال کے بعد جو روحیں جا رہی ہیں، جسے ہم عالم برزخ، وہ بھی ایک دنیا ہے۔ برزخ یعنی پردے والی دنیا، جو انسان و جنات سے پردہ رکھا گیا، عالم برزخ کہلاتا۔ ابھی کوئی جنت و دوزخ میں نہیں گیا، قبر میں جنت کی خوشبوئیں پہنچتی ہیں، کفن کو جنتی کفن سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ نافرمان و کفار کے ساتھ جہنم میں کوئی نہیں گیا، بلکہ اس کو قید کیا گیا ہے اور اس کو جہنم کی جھلک پہنچ رہی ہے۔ جہنم تو جب جائے گا جب قیامت قائم ہوگی، حساب کے لیے اٹھایا جائے گا، حجت قائم کی جائے گی۔ اب یہ سارا جو میں نے خاکہ بیان کیا نا، تو پھر جب قیامت قائم ہونے کے بعد تو پھر عالم آخرت ختم۔ ہر غیر مومن ہمیشہ کے لیے جہنم میں، مسلمان ہمیشہ کے لیے جنت میں، لیکن کچھ ایسے مسلمان کہ اللہ جن سے ناراض ہوگا وہ بھی جہنم میں جائیں گے جب تک رب چاہے، آخر کار وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ میں نے کچھ عقیدے کی باتیں کی ہیں، اس کے اندر مزید ڈیٹیل اور تفصیلات بھی ہیں، لیکن آپ توجہ کے ساتھ سنتے جائیں، انشاءاللہ سے مجھے فائدہ ہوگا۔ تو اللہ پاک عالم ارواح کے اندر جب روحوں کی دنیا کوئی پیدا نہیں کیا گیا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے، خواہ وہ کسی مذہب سے آج تعلق رکھتے ہو یا پہلے رکھتے تھے یا رکھیں گے، رب کو مانے نہ مانے، لیکن عالم ارواح کے اندر ہر روح نے، جب اللہ نے فرمایا، قرآن کہتا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے جواب دیا تھا، تمام لوگوں کی روحوں نے، قالوا بلا، بولے کیوں نہیں، شہدنا، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو رب ہونے کی گواہی دی گئی، اور ہر فرد واحد نے نہیں بلکہ تمام لوگوں نے، ہر فرد نے، ہر شخص نے، آج دنیا کے اندر آنے کے بعد کوئی کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا، وہ رب کو مانے یا نہ مانے، بہرحال سب نے، تو گویا وہ جو وہاں اقرار کیا تھا، اسی اقرار کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطری طور پر مسلمان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی بناتے ہیں، تو سب نے، چونکہ رب وہی ہے، عقلی طور پہ بھی غور کریں گے تو رب وہی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بچھایا، اس میں پہاڑ رکھے میخوں کی جگہ پر، اس میں فصل اگائی تمہارے لیے، آسمانوں سے بارش برسائی تمہارے لیے، ہمیں بارش کے برسانے والے۔ اب اصولی بات قرآن سورہ نبا کے اندر تفصیل اس پر بیان ہوئی، وہ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ بات جملہ یوں سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی دنیا کے اندر نعمتیں کہہ لیں آپ، چاند، سورج، ہوا، فضا، ہر طرح کی نعمتیں، کھانے پینے کی اشیاء، سواری کے جانور یا جانور کھانے کے لیے، ہر ایک چیز، چاہے وہ روشنی کا اہتمام کرنے والی ہو یا کوئی سی بھی دنیاوی نعمت ہو، ہر نعمت کو اللہ پاک نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان کے لیے۔ اور انسان کو کیوں پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسان کو اللہ نے پیدا کیا اپنے لیے، ہر چیز انسان کے لیے، ہر نعمت انسان کے لیے، کائنات کا وجود انسان کے لیے۔ اور انسان دنیا میں رب کو مان کر اس کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے جب جاتا ہے تو ہمیشہ کی جنت اس کے لیے۔ کتنا آسان سودا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا بول چکا ہے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، سستا سودا ہے۔ تو اب میں پھر وہی لے چلتا ہوں کہ ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کے ایک ہونے کا، اس کے رب ہونے کا مطلب پالنہار ماننے کا،
اس کو معبود ماننے کا، تو جن نبیوں کو بھیجے گا وہ ان نبیوں میں سے جن کو ہم پالیں گے ان پر ایمان لائیں گے، ہر نبی کو ہم ایمان لائیں گے، تیری ہی عبادت کریں گے، تیری ہی فرما برداری کریں گے۔ گویا رب مانا تھا، اقرار کیا تھا، ہر ایک نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، مولا ہم اقرار بھی کرتے ہیں اور گواہی بھی دیتے ہیں۔ شہدنا جمع کا صیغہ ہے، ہر ایک نے اس پر گواہی دی تھی کہ رب تو ہی ہمارا ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے۔ اب دنیا میں ترتیب سے انسان آتا گیا، آدم علیہ السلام تو ایمان والے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ان کی اولاد ان پر ان کے رب پر ایمان رکھتی رہی۔ ہر ایک کا ایمان کا معیار وہی ہے جو آج ہمارے ایمان کا معیار ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام 14 سال پرانا ہے۔ نہیں، آدم علیہ السلام قیامت پر ایمان لانے کی بات کرتے رہے، ہم بھی قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، رب پر ایمان کی بات کی، ہم بھی رب پر ایمان رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ قیامت میں اٹھائے جانے کا عقیدہ دیا، وہی عقیدہ ہمارا بھی ہے، رب کی کتاب کا عقیدہ دیا، اللہ کی ہر کتاب پر ایمان ہمارا ہے۔ اسلام کوئی نیا نہیں، ہاں آخری نبی ہمارے ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آقا خاتم النبیین ہیں، نبی آتے رہے لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر آدمی نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا، اس کو رب مان لیا۔ آخر میں جب دنیا میں ترتیب سے آنے لگے، آدم علیہ السلام تو مسلمان تھے، لیکن بات یہ ہوئی کہ اب مختلف مذہب میں لوگ بٹنے لگے، اس رب کو چھوڑ کر عبادتیں دوسروں کی کرنے لگے، اس کی نافرمانیوں کی طرف جانے لگے۔ لیکن میرا موضوع ٹاپک جو ہے اب مسلمانوں کے حوالے سے آتا ہے، اسی طرح مسلمان بھی ہیں، اب مسلمان بھی مختلف انداز سے بدل گئے۔ راستہ اطاعت کا رکھنا تھا، راستہ رب کی عبادت کا رکھنا تھا، رزاق رب کو ماننا تھا، پروردگار اس کو ماننا تھا، پالنے والا اس کو ماننا تھا کہ روزی وہی کھلائے گا، زندگی کا وہی مالک ہے، ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، وہ ایک دن ہمیں موت دے گا۔ لیکن اس کے برعکس کیا ہوا کہ بندے نے اپنے کمال کو اپنے معاملات کو اپنا کمال سمجھنا شروع کر دیا، روزی رب کے کھا کر نافرمانیاں بھی کرنے لگ گیا۔ زمین رب کی ہے، اس پہ چلنے کے ساتھ ساتھ جب زمین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بچھائی، اس کی زمین میں رہ کر نافرمانیاں شروع کرنے لگ گیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھانے لگا۔ رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ بلکہ اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے انسان کے گروہ، اے جنات کے گروہ، اگر تم زمین و آسمان کے دائروں سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ، نہیں نکل سکتے، کدھر جاؤ گے؟ اسی کی سلطنت پاؤ گے، تو جب رب کی زمین پہ رہو گے اس سے نکلنا ممکن نہیں، تو اس کی مخالفت نہیں پڑ سکتی ہے، اس کی مخالفت تمہاری بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ آخر مرنا ضرور پڑے گا، موت یقینی آئے گی، کل من علیہا فان، اللہ فرماتا ہے کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے سب کو فنا ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن موت ضرور آنے والی ہے، موت سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور اے عاشقان رسول، اب بندہ دنیا کے اندر آیا، مختلف انداز بن گئے، زندگیاں مختلف بن گئی۔ ایک زندگی وہ ہے جو نافرمانوں کی زندگی ہے، ایک زندگی وہ ہے جو فرما برداروں کی زندگی ہے۔ جناب زندگی کے اندر کوئی شرابیں پی رہا، تو کوئی جو ہے رب کی محبت کے جام، عشق رسول کے جام پی رہا، کوئی رات تہجد پڑھنے کی سعادتیں پا رہا، کوئی گندی فلمیں دیکھ رہا، کوئی طرح طرح کی بدکاریاں کر رہا، کوئی رب کی عبادت میں مصروف ہے، کوئی ماں باپ کو ستا رہا، کوئی ماں باپ کو فرما برداریوں میں وقت گزار رہا، کوئی رب کی عبادت کر رہا، کوئی شیطان کی پرستش میں لگ گیا ہے۔ یہ تمام طرح کے معاملات ہو گئے، کیونکہ زندگیاں دو طرح کی ہو گئی، تو اب موت بھی دو طرح کی واقع ہوں گی، اور مرنا یقیناً ضرور ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن تمہیں مرنا ضرور پڑے گا۔ ہم بلکہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اے انسان، جب تو دنیا میں پیدا ہوا تھا، جب تو دنیا میں پیدا ہوا تو رو رہا تھا، ایسی زندگی گزار جا، اور سب ہنس رہے تھے، ایسی زندگی گزار جا کہ تیرا جب دنیا سے جانا ہو تو سب رو رہے ہو اور تو ہنس رہا ہو، فرش سے ماتم اٹھے تو طیب و طاہر گیا، اور عرش پر دھومے بچے کے مومن صالح ملا، مومن صالح ملا۔ ایسی زندگی گزار۔ تو اب چونکہ زندگیاں دو طرح کی ہوں گی، موت دو طرح کی ہوں گی۔ اب کوئی مرنے والا مر رہا تو اس کے سامنے حضور کا جلوہ ہوگا، حضور اس کو کلمہ پڑھا رہے ہوں گے، سرکار کے جلووں میں موت کی سختیاں آسان کی جائیں گی، رحمت کے فرشتے ہوں گے، مرتے مر رہا چہرے پر سکون ہے، زبان پر کلمہ جاری ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے مر رہا، روضہ رسول کے سامنے مر رہا، مسجد میں موت آ جا رہی، جناب نیکی کے بھلائی کے کاموں میں موت آ گئی۔ کتنے لوگ مر جاتے ہیں بڑے چہرے پر سکون ہوتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ بکھر رہی ہوتی ہے، چہرے پر نور بکھر رہا
ہوتا ہے، یہ سب اچھی علامت موت کی بیان کی جاتی ہے حدیث پاک کے اندر۔ اب کوئی مرنے والا تو کلمہ پڑھ کے جا رہا، اچھی موت سے مر رہا، لیکن اسی طرح مرنے والا کوئی وہ ہے کہ آج اس کے سامنے عذاب کے فرشتے آئے ہیں، اسرائیل علیہ السلام عذاب کی صورت میں آئے ہیں اس کے سامنے، اس کی روح نکلنے کو تیار نہیں، پھر بھی اس کی روح نکالی جا رہی، اسے کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، اس کی شکل بدل دی گئی ہے، اس کی صورت مسخ کر دی گئی ہے، اس کے چہرے پر سکون نہیں ہے، اس کے سامنے حضور کے جلوے نہیں ہے۔ اب اس انداز سے کوئی مرنے والا مر رہا۔ اب موتیں دو طرح کی، چونکہ زندگیاں دو طرح کی تھی، موتیں دو طرح کی ہو گئی، ایک وہ ہے جو فاسق و فاجر ہے، ایک وہ ہے جو مومن صالح ہے۔ اب یہ دو طرح کی زندگیاں ہو گئی تو قبریں بھی ایک طرح کی نہ رہیں گی، بلکہ قبریں بھی دو طرح کی ہو جائیں گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث کتاب الجنائز کے اندر موجود، حضور فرماتے ہیں کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب بظاہر یکساں نظر آنے والی قبریں، میں نے پہلے عرض کیا کہ عالم برزخ جو انسان کو دکھایا نہیں جاتا کیونکہ دنیاوی زندگی متاثر ہو جائے گی، لیکن کبھی کبھی اللہ پاک، امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی کی جناب میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، ہم کوئی مسلمان مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا عذاب ہم پر ہمیں ظاہر کر دیتا ہے، قبر کے عذاب کو ہمیں دکھا دیا جاتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہود و نصارہ مرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا عذاب نہیں دکھایا جاتا؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمان اس بات پر عقیدہ رکھتا ہے کہ ہر مسلمان یہ جنتی ہے، جنت میں جائے گا، لیکن ہر غیر مسلم یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، تو اس کا عذاب میں ہونا تو یقینی ہے، دکھایا جانا کوئی مسئلہ نہیں۔ مسلمان کا اس لیے دکھایا جاتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ زندگی چاہے جیسے گزارو، مومن بن گئے جنت جانا جنت ہی میں نہیں، بلکہ اچھے اعمال کے ذریعے سے ایمان کو مضبوط کرنا ہوتا ہے تاکہ ایمان چھینا نہ جائے، ایمان برباد نہ ہو جائے، بد اعمالیوں کی وجہ سے ایمان سلب نہ کر لیا جائے، برباد نہ ہو جائے، لہذا اچھے اعمال کا سلسلہ جاری رکھنا ہوتا ہے۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو پتا چلا کہ اب قبریں یک جیسا نہیں ہے، ایک جیسی نہیں ہو سکتی، بظاہر اوپر سے خاموش نظر آنے والی قبروں کے اندر یہ دو قبریں الگ الگ ہیں۔ اگر اس قبر کے اندر کوئی نمازی ہے، کوئی پرہیزگار ہے، ماں باپ کا اطاعت گزار ہے، اپنی مال کی زکات دینے والا ہے، پانچوں نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے، حج فرض تھا تو حج کر چکا تھا، یا اپنے بچوں کو شریعت و سنت کی تعلیم دینے والا ہے، راتوں کو اپنے نیکیوں میں گزارنے والا ہے، اپنی راتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، راتیں گندی کرنے والا نہیں ہے، گناہ کے کاموں میں ملوث رہنے والا نہیں ہے، اپنی نسلوں کی حفاظت کرنے والا ہے، ہمارا لڑکیوں کے پیچھے جانے والا نہیں ہے، اپنی بیویوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا نیک دیندار شریعت و سنت کا پابند پرہیزگار ہے تو حضور نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو یقیناً اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوگی۔ اب اسی قبر کے اندر اگر کوئی بے نمازی ہے، شراب کا عادی ہے، ماں باپ کو جھاڑنے والا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرنے والا ہے، بلکہ معاذ اللہ ان کو مارنے والا ہے، ان کو گالیاں بکنے والا ہے، بیویوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والا ہے، بچوں کو شریعت و سنت کے کاموں سے روکنے والا ہے، رات گندی مناظر دیکھنے والا، فلمیں ڈرامے دیکھنے والا، گندی ویب سائٹ کو دیکھنے والا، چیک کرنے والا، گندے ویڈیوز کو شیئر کرنے والا، اپنی نگاہوں کو معاذ اللہ بدکاریوں کی طرف لگانے والا، زنا اور شراب نوشی کی طرف جانے والا، بیئر صحت بنانے کے نام پر پینے والا، یا اس طرح دوسروں کو لے جانے والا ہے، اگر کوئی اس طرح بدکار، گناہگار، اللہ اس کے رسول کا سخت مخالف و نافرمان اگر کوئی ایسا ہے تو اب اس کی قبر میں یہ جناب آگ بھری ہوگی، سانپ و بچھو مسلط ہوں گے، تو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے، قبر یکساں نظر آ رہی، اس کی خاموشی سے دھوکہ مت کھائیے۔ آج قبروں میں آپ گئے ہیں، حضور فرماتے ہیں عذاب القبر حق، کہ قبر کا عذاب حق ہے، تو قبر کا عذاب تو یقیناً ہونے والا ہے۔ اگر کسی کو شیر بھی کھا جائے تو شیر کا پیٹ قبر بن جائے گی۔ یاد رکھیں حضور فرماتے ہیں کہ آدمی کی، انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں باریک ایسے اجزاء اور ذرات ہوتے ہیں جنہیں عربی کے اندر عجب الذنب کہا جاتا ہے۔ انسان کا جسم گل جائے، سڑ جائے، آگ جلا دے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ باریک ذرات نہیں ختم ہوتے، انہی پر اللہ تعالیٰ عذاب و ثواب کا سلسلہ کرتا ہے۔ اور اس عجب الذنب کے ساتھ روح کہیں بھی رہے، چاہے سجین میں رہے یا مختلف زمینوں کے حصے میں رہے، کافر کی جس طرح سے روح ہوتی ہے اس کا تعلق اسی عجب الذنب کے ساتھ ہوگا، یا اپنے مرگھٹ میں قید کی جائے، بہرحال اس کا تعلق ہوگا، جو تکلیف ہوگی، جو عذاب ہوگا، وہ روح کو محسوس ہوگا۔ اسی طرح نیک مومن کے لیے بھی ہے کہ نیک مومن کی روح کہیں بھی رہے، یا زمین و آسمان کے درمیان رہے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان، چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان، پانچویں آسمان سے چھٹے
آسمان یا ساتویں آسمان یا سدرا کے اوپر یا سدرا سے بھی آگے عرش کے داہنی جانب تندیلوں کے اندر اعلیٰ علیین میں بھی روح ہو، لیکن اس کا جسم کہیں بھی رہے یا وہ عجب الصمد کے ذرات کہیں بھی رہے، اس سے ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے اور ثواب جب ان پر ہوگا تو ان روح کو اس کا فائدہ محسوس کرے گی۔ ثواب کا سلسلہ عجب الصمد پر ہوگا، جسم پر ہوگا، اور اسی عجب الصمد پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہی جسم جو ہمارا جسم ہے ترتیب دے گا اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ قبر کے اندر جناب کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا، جی ہاں نہیں پتہ چلتا، یہ پردہ ہے، یہ آر ہے، عالم برزخ۔ قرآن میں فرمایا یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان جو رکھتے وہی مومن ہے، تو غیب پر ایمان ہمارا ایمان ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائی غور کیجئے کہ یہی قبر بظاہر ہمیں نظر آ رہی، لیکن یہی قبر کے اندر کوئی کفن جنتی کفن سے تبدیل کیا گیا، کوئی کفن ہے جو آگ کے کفن میں تبدیل کیا گیا، کوئی ہے جو جہاں جنت کی خوشبوئیں پہنچ رہی، جنت کے باغات موجود ہیں، کوئی کفن ہے جو جہاں جہنم کا عذاب ہے اور آگ بھری ہے، کہیں جنت کی خوشبوئیں ہیں، کہیں سانپوں بچھو ہیں، کوئی آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا، تو کسی سے کہا گیا ہے کہ سو جیسے دلہن سوتی ہے، جو سو جیسے دولہا سوتا ہے، تو یہ بھی ایک انداز ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جی کی زندگیاں دو طرح کی تھیں، موتیں دو طرح کی ہوئی، قبر بھی دو طرح کی ہو گئی، تو اب قیامت کے دن اٹھنا بھی ایک جیسا نہیں ہوگا، حشر جسے ہم کہتے ہیں، اب یہ حشر جو ہوگا وہ بھی الگ ہو جائے گا۔ اب قیامت کے دن جناب حشر کیسا ہوگا؟ قرآن پاک سورہ انفطار میں فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہوں گے، اور جو فجار ہیں ان وان الفجار لفی جحیم، اور بدکار فجار یہ ضرور دوزخ میں رہیں گے۔ یہاں یہ چین میں ہوں گے، چین کے باغات میں۔ تو اب ان کا حشر بیان کیا جا رہا۔ سورہ مریم کے اندر اللہ پاک حشر کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ متقین کو قیامت کے قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو یہ کیسے لائے جائیں گے میدان محشر کی طرف؟ حشر ان کا کیسا ہوگا؟ یہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کر کے لایا جا رہا ہوگا۔ یہ قافلے در قافلے مہمان بنا کر کے لائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کھودی جائیں گی، یعنی قبریں کھولی جائیں گی، تو قبروں سے جب لوگ اٹھیں گے، تو قرآن کہتا ہے جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے، اس کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ ان کو سواریاں مہیا کی جائیں گی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ نیک لوگ ہوں گے، یہ لباس ان کو دیا جائے گا، کپڑے پہنائے جائیں گے، فرشتوں کی جھرمٹ میں، یہ فرشتوں کے جھرمٹ میں سواریوں پر سوار کرا کے بڑی شان و شوقت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کر کے لائے جائیں گے۔ یہ نیک اور متقی لوگ ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یہ وفد چلیں گے، قافلے چلیں گے اللہ کی طرف، رحمان کی طرف، مہمان بنا کر سواریوں پر سوار کرا کے فرشتوں کے جھرمٹ میں شان و شوقت کے ساتھ۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی زبانوں کو گالیوں سے بچاتے تھے، فلمیں ڈراموں گانوں باتوں سننے سنانے سے بچاتے تھے، تو اپنی زبان کو روک کے چلتے تھے۔ بلکہ یہ 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش سے کرتے تھے، رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ۔ یہ متقی کون ہیں؟ یہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ علاوہ اس کے بھی روزے رکھنے کی کوشش کرتے تھے، یہ زکات کے ساتھ ساتھ دیگر راہ میں دیگر صدقات و خیرات اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ یہ جہاں جہاں رب کو منظور تھا ان کے علاوہ وہ عمل کرتے ہی تھے، بلکہ شریعت کے مطابق جہاں جہاں یہ حکم تھا اس پر عمل کے ساتھ ساتھ یہ سنتوں پر بھی عمل کرتے تھے۔ جو امامہ باندھتے ہیں، جو زلفیں سجاتے ہیں، جو سنتوں کے مطابق لباس رکھتے ہیں، راستے میں جو نظروں کو نیچی کر کے چلتے ہیں، اپنی تنہائیوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت نہیں لگاتے، جو مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، مسلمانوں سے جو بدگمانیاں نہیں کرتے، جو اپنی اعمال میں ریاکاریاں نہیں کرتے، جو چغلی و غیبت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اس طرح کا دیندار پرہیزگار جو متقی بندہ ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کر کے لایا جائے گا۔ دوسرا حشر کی بیان کیا جا رہا، یہ اگر بندہ بے نمازی ہوا، اگر بندہ شراب کا عادی ہوا، روزوں سے دور رہا، جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا، جو جناب زکات مال کی نہیں ادا کرتا، جو اپنی راتوں کو خراب کرتا ہے، گندی فلمیں دیکھتا دکھاتا ہے، جو آپ کے والدین نے آپ کو کمپیوٹر اس لیے لا کے دیا تھا تاکہ آپ اس میں پڑھائیاں کریں گے، لیکن آپ نے مخصوص فولڈرز بنا رکھے ہیں جن میں آپ نے اپنی مخصوص ویڈیوز رکھے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہمارے ان معاملات کو کوئی دیکھنے والا نہیں، آپ
سمجھتے ہیں بڑے چالاک ہیں، وہ اے پردہ کر کے گناہ کرنے والوں، دروازوں کی کنڈیاں لگا کر گناہ کرنے والوں، رب کی نافرمانیاں کرنے والوں، اپنے موبائل میں اس طرح کے فنکشن سیٹ کر کے کہ لڑکی کی آواز لڑکے کی طرح نظر آئے یا کال کا انداز بدل کر کے، جب آپ کچھ سمجھ نہیں پاتا، آپ سمجھتے میں کدھر دیکھ رہا، میرے ان معاملات کو کوئی دیکھنے والا نہیں، چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، راتوں کی کنڈیاں لگا کر گناہ کرتے ہیں، چادریں اوڑھ کر، رضائیاں اوڑھ کر، چھپ چھپ کے نافرمانیاں رب کی کرنے والوں، تم سوچتے ہو کہ ہمارے ان معاملات کو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ جناب ہم بڑے ہوشیار ہیں، جناب ہم بڑے عقل مند ہیں، ہمارے معاملات کو کیا کوئی جاننے والا، ہم نے تو سب کو بے وقوف بنا رکھا ہے، ماں کو تو بے وقوف بنا دیا، باپ کو تو بے وقوف بنا دیا، ہمیں تو لوگ بڑا اچھا سمجھتے ہیں، بڑے نیک آدمی سمجھتے ہیں، ہمیں لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رب فرماتا ہے سورہ علق کے اندر، علم یعلم کہ ان اللہ یرا، کیا نہ جاننا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یقین کر میرے بھائی کہ تیرے ہر معاملات سے اللہ باخبر ہے، وہ علیم و خبیر، تیرے دل و دماغ کے اندر جو باتیں چلتی ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے، تو چھپ کر چاہے جتنا گناہ کر لے، لوگوں سے پردہ کر کے گناہ کر لے، لیکن اب سے تو چھپ نہیں سکتا، وہ تجھے ہر وقت ملاحظہ فرما رہا۔ ذرا ان گھڑیوں کے بارے میں بھی سوچ لیجئے جن گھڑیوں میں آپ نے یہ سوچا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ نافرمانی کر رہے تھے، آپ کو رب آپ کا دیکھ رہا تھا۔ ہمارے آقا کی بارگاہ میں ایک اعرابی حاضر ہوا، ہمارے آقا جو صحابی حاضر ہوا، عرض کرتا یا رسول اللہ میں نے بے شمار گناہ کیے ہیں، آقا یہ ارشاد فرمائیے کیا میں جس وقت گناہ کر رہا کیا میری اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو جائے گی؟ حضور فرماتے ہیں ہاں وہ تواب ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور شخص عرض کرتا یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ جس وقت میں گناہ کر رہا تھا کیا اس وقت مجھے میرا رب دیکھ رہا تھا؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں ہاں میرا رب تجھے دیکھ رہا تھا، بس یہ بات سننی تھی کہ اس کے روح سے اس کی جسم سے روح پرواز کر گئی کہ ہاں مجھے میرا رب دیکھ رہا تھا اور میں گناہ کر رہا تھا۔ آج لوگ کنڈیاں بند کر کے گناہ کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں موبائل کے اندر کیا کچھ دیکھتے، کوئی دیکھنے والا نہیں، ہماری ان باتوں کو کوئی جاننے والا نہیں۔ ارے ہنس ہنس کر لوگ نمازیں چھوڑ رہے۔ حضور حافظ ملت فرماتے، مجاہد ملت بھی فرماتے کہ جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا، روتا ہوا۔ تو اے ہنس ہنس کے داڑیاں مڈانے والوں، حرام مال کھانے والوں، رشوتوں کا لین دین کرنے والوں، نیک پاکیزہ دامن عورتوں پر تہمتیں لگانے والوں، مسلمان لڑکیوں کی عزتوں سے کھیلنے والوں، دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تاکنے جھانکنے والوں، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تمہارے ان معاملات کو تمہارا رب نہیں دیکھ رہا، وہ نہیں جانتا، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، تمہارے معاملات سے باخبر ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے اس بارے میں ہماری تربیت فرمائی ہے کہ جب تم گناہ کرتے ہو اور اپنی نافرمانیاں کرتے ہو تو تمہیں وہ دیکھ رہا ہوتا، اس کی مہلت سے وہ تمہیں مہلت دے رہا، اس کی مہلت سے تم فائدہ اٹھاؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اب مجرم جب رب کی بارگاہ میں لائے جائیں گے، نافرمان لائے جائیں گے، شریعت کی خلاف ورزیاں کرنے والے، چھپ چھپ کر کے گناہ کرنے والے، نمازوں کو چھوڑنے والے، زکات نہ دینے والے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والے، موبائل چوری کرنے والے، جب اس طرح کے لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں لائے جائیں گے، بلکہ اسی آیت کے آگے کی دوسری آیت میں فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، ان کو جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر سورہ رحمان کے اندر بیان کی گئی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، قیامت کے دن مجرموں کو ان کی نشانوں سے پہچانا جائے گا۔ کیسے ان کو نشانوں سے پہچانا جائے گا؟ ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، قیامت کی جب بھیانک چنگھاڑ آئے گی تو آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا۔ جب آپ بھاگے گا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اور کتنے چہرے اس دن ہوں گے جن پر سیاہیاں چڑھائی جا رہی ہوں گی۔ یہ قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جہنم کی باتیں، یہ قیامت کے دن اٹھائے جانے کی باتیں وہ یہ افسانے ہیں یا کوئی قصے ہیں؟ جس قرآن پر آپ ایمان رکھتے ہیں اس قرآن کی باتیں چہروں پر
सियाहियां जलाई जा रही होंगी और कितने चेहरे होंगे उस दिन जो रोशन होंगे, ये भी इसी मुबारक आयत के अंदर बयान किया गया। तो आप गौर करें प्यारे इस्लामी भाइयों, क़यामत के निशानियों से पहचाना जा रहा युरफ़ुल मुजरिमूना बिसीमाहुम फयुख़ज़ु बिन्नवासि वल अक़दाम, और पहचाना भी जाएगा और इनको कदमों से पकड़ा भी जाएगा। फयुख़ज़ु बिन्नवासि वल अक़दाम, इनको कदमों से पकड़ा जाएगा। वो वहाँ जहन्नम की तरफ घसीटा जाएगा। तो घसीटा कैसे जाएगा? जहन्नम की तरफ घसीटा जाएगा, पकड़ के घसीटा जाएगा, कदमों से पकड़कर। हज़रत अली इस आयत की तफसीर में बयान फरमाते हैं कि इनके कदमों को पीछे से लाकर जनाब पेशानी की तरफ मिलाकर इस तरह से घसीट कर नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, इस तरह से घसीट कर यूं जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। अब जहन्नम में जब दाखिल किया जाएगा तो फिर आगे कुरान ने कहा हाज़िही जहन्नमुल लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफ़ूना बैनहा व बैन हमीमिन आन। कुरान कहता है हाज़िही जहन्नमुल लती, ये है वो जहन्नम कि जिसका मुजरिम लोग इनकार करते थे। आज जहन्नम की बातें की जाएं, आज जहन्नम का बयान किया जाए। एक नमाज छोड़ोगे तो 88 लाख बरस जहन्नम की आग में जलाए जाओगे। एक रोजा छोड़ोगे 9 लाख साल तक जहन्नम की आग में जलाए जाओगे। अगर हराम देखा तो आंखों में जहन्नम की आग भरी जाएगी, जहन्नम की आग की सलाई फेरी जाएगी। अगर हराम सुना तो क़यामत के दिन पिछला वो शीशा उड़ेला जाएगा। माँ बाप की नाफरमानी की तो जहन्नम में जाओगे, शराब पी तो जहन्नम में जाओगे। किसी मुसलमान की बिना वजह शरई दिल आजारी की, उसका दिल दुखाया, जहन्नम में जाओगे। हज फर्ज ना किया, जहन्नम में जाओगे। ज़कात नादी माल की, जहन्नम में सोना वगैरह तपा के पीठ तो दागा जाएगा और जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। जब इस तरह के अज़ाबात का बयान किया जाता है तो अल्लाह समझते कि अल्लाह ने 2 कान इसलिए दिए थे, एक सुनने के लिए, दूसरा निकालने के लिए। आज जहन्नम का बयान सुनकर, जहन्नम की बातें सुनकर कान पक चुके हैं, पसंद नहीं आता। नारे लगाने वाली तकरीरें सुनाओ, हमें फजाइल सुनाओ, हमें कमालात सुनाओ, जहन्नम की बातें ना करो। ये दावत इस्लामी वाले जहन्नम की बातें बहुत करते हैं। हाँ, जहन्नम की बातें करते हैं, हमें डराने की वाली बातें बहुत करते हैं। मैं कहता हूँ मेरे भाई, तो अल्लाह से डर जा। तो हुजूर फरमाते हैं कि जो दुनिया के अंदर अल्लाह से डर जाएगा वो आखिरत में बचा लिया जाएगा, और जो दुनिया के अंदर बेखौफी की जिंदगी गुजारेगा वो क़यामत में अमन ना पा सकेगा। अब गौर करें कि क़यामत का दिन है। आज जहन्नम का इनकार करने वाले भी हैं और जहन्नम को हल्का समझने वाले भी हैं। जहन्नम का इनकार करने वाले, जहन्नम को यूं ही सुन के गुजार देने वाले। आज कुरान कह रहा सामने जहन्नम की गई, कुरान कह रहा हाज़िही जहन्नमुल लती, ये है वो जहन्नम कि जिसका मुजरिम लोग इनकार करते थे। आज जहन्नम सामने करके आज कहा जा रहा कि जहन्नम देखो, इसका तुम इनकार करते थे। फिर सिर्फ इतना नहीं है, लेकिन उस जहन्नम में जो खौलता पानी होगा, उस खौलते पानी को तुम्हारे सामने करके, खौलता पानी कौन सा होगा? तफसीर में फरमाया जहन्नमियों का पीप होगा, तो माए हमीम की सूरत में तुम्हें पिलाया जाएगा। जब बंदा उससे पिएगा तो पीकर ये आते वगैरह ये सब गल जाएंगी, तबाही मचाएगी और रास्ते से खारिज हो जाएगा। ये है वो जहन्नम जिसका मुजरिम लोग इनकार करते थे। क़यामत के दिन वही कामयाब होगा। हुजूर ने फरमाया, बल्कि कुरान पाक सूरह रहमान ही में फरमाया वलिमन खाफ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डरेगा, अल्लाह ताला ने उसके लिए 2 जन्नतों का वादा फरमाया, तो अल्लाह की बारगाह में खड़ेगा। लेकिन गौर करें, क़यामत की हौलादियाँ तो होंगी, जरूर होंगी। क़यामत की बर्बादियां तो होंगी, जरूर होंगी। अल्लाह नाराज होगा, सख्त जलाल में होगा। लेकिन ऐसे भी कुछ खुशनसीब होंगे कि जिनके लिए क़यामत का दिन जो 50,000 साल है, वो उनके लिए इतना वक्त लगेगा जितना 2 रकात नमाज में वक्त लगता है। बल्कि बहाने शरीयत के अंदर यहाँ तक लिखा कि इससे भी कम वक्त लगेगा, बल्कि पलक झपकने में 50,000 साल दिन गुजर जाएगा। ये कौन लोग हैं कि जिनके बारे में यह फरमाया जा रहा इन्हें कोई खौफ नहीं? फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन्हें क़यामत के दिन कोई खौफ ना होगा, कोई रंज ना होगा। ये कौन है? ये अल्लाह के दोस्त हैं। ये अल्लाह के दोस्त कौन है? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो लोग जो ईमान लाए और मुत्तकी लोग थे। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, और इनके लिए दुनिया में भी बिशारत थी और आखिरत में भी इनके लिए बिशारत है। तो ये वो लोग हैं जिनके लिए कोई खौफ नहीं। तो वो और लोग होंगे कि जिनके लिए क़यामत का दिन 50,000 साल दिन होगा, तपिश होगी, सूरज जिनके लिए आग बरसा रहा होगा, जिनको लिबास नहीं मिलेगा, जिनसे अल्लाह नाराज होगा, जिनके ज़बानें सूख के कांटा हो चुकी होंगी, लटक रही होंगी, पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे, अपने पसीने में डूबे जा रहे होंगे, जिनको पकड़ा जा रहा
ہوگا, گھسیٹا جا رہا ہوگا, جہنم میں جھونکا جا رہا ہوگا, یہ اور لوگ ہوں گے. لیکن نیک متقی لوگوں کا انداز کیا ہوگا؟ غور تو کرو. اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین. قیامت کا دن ہوگا اور متقیوں کو اللہ تعالی امن کی جگہ میں رکھے گا. قیامت کا دن ہوگا, فرما والعاقبۃ للمتقین, کہ آخرت تو ہے ہی متقیوں کے لیے, آخرت تو ہے ہی پرہیزگاروں کے لیے. تو آخرت متقیوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. پورے قرآن میں بے نمازی کی کوئی فضیلت نہیں, پورے قرآن میں شرابی کو کوئی فضیلت نہیں. کہیں پر حدیث میں بے نمازی کی فضیلت, شرابی کی فضیلت, بدکار کی فضیلت, زناکار کی فضیلت کہیں بیان نہیں کی گئی. ہاں جو اللہ سے ڈرنے والے نیک مومنین ہیں ان کے لیے فضیلتوں کا بیان کیا گیا, ان کے لیے باقاعدہ ان کا مقام بیان کیا گیا. اب میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے آج کی مبارک رات. ہمارا رب ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اللہ آج کی مبارک رات میں قبیلے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگار مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے. تو گویا آج اللہ تعالیٰ کی عام بخشش کا اعلان ہے. آج اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے, آج گناہگاروں کو معاف فرمانے والا ہے. آج کی رات بھی جو بخشش سے محروم چلا گیا, آج بھی جس نے توبہ کی سعادت نہ پائی اور اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت نہ کی, آج بھی جو محروم رہا, رب کو ناراض ہی کر کے رکھا, جو نمازوں کی نیت نہ کر سکا, جو شرابوں سے توبہ نہ کر سکا, ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ نہ کر سکا, جو آج گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا تہیہ اور عزم نہ کر سکا, جس نے پختہ ارادہ نہ کیا شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ نہ کر سکا, تو آج اللہ کی رحمت نوازنے پر آئی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش فرما دوں, ہے کوئی گناہگار تو اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے, ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کر لی جائے. یاد رکھیں آج نازک فیصلے ہونے کو ہیں, آج موت و زندگی کے فیصلے ہونے کے ہیں. اللہ تعالیٰ آج نازک فیصلے فرما رہا, آج رجسٹروں میں فرشتوں کے لوح محفوظ سے نقل کر کے دیا جا رہا کہ ان کی موت واقع ہوگی. غوث پاک فرماتے ہیں کہ آج کی رات کے بارے میں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے کفن دھل کے تیار ہو چکے ہوتے ہیں, ان کی قبریں کھد کے تیار ہو چکی ہوتے ہیں اور لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. تو غور کریں آج کی رات کیسی رات ہے, اس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے. وہ کتنا کم نصیب ہے, کتنا بد نصیب ہے کہ جو آج بھی توبہ سے محروم رہا. بے نمازی تھا تو بے نمازی چلا گیا, اگر شرابی تھا تو شرابی ہی بن کے چلا گیا, اگر وہ فیل ڈراموں کا شاعر تھا تو اسی پر زندگی اس کی باقی رہی. آج بھی اگر رب کو راضی نہ کر سکا, آج بھی سچی توبہ نہ کر سکا, تو خدا کی قسم اس سے بابرکت رات کب ملنے والی ہے. توبہ کریں. اللہ ارشاد فرماتا سورۃ البقرہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو, سچی توبہ کرو, رجوع لاؤ اور توبۃ النصوحا, اور ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. توبۃ النصوحا کیا ہے؟ نعیم الدین مراد آبادی نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ بندہ توبہ کے شرائط پورا کر, یعنی گناہ کو, جو گناہ ہوا اس پر شرمندہ ہو اور تو گناہ تسلیم کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے. صرف یوں کر لینے کا نام توبہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارے امام صاحب نے توبہ کرا دی تو توبہ ہو گئی, آج ہم ابھی اللہ سے معافی مانگ لیں گے توبہ ہو جائے گی. توبہ صحیح توبہ جو قرآن جس توبہ کا تقاضا کرتا ہے, اور اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. جی اللہ توبہ کرنے والوں کو محبت فرماتا ہے. یحب التوابین, قرآن نے کہا کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ, اور بہت زیادہ پاکیزہ لوگوں سے محبت فرماتا ہے. پاکیزہ کو جب گناہ ہو جائے بندہ توبہ کرنے والا, نافرمانیاں ہم کریں گے, آگے بھی ہوگی, اس کی کوئی گارنٹی نہیں کریں گے, لیکن اچھا بندہ وہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے توبہ کر لے, اور جب سچی توبہ بندے کو کرنی ہو تو اس وقت گناہ کے جو شریعت کے توبہ کے تقاضے اس کو پورا کرے. یہ نہیں کہ ابھی ہمیں کل جو ہے جناب کسی لڑکی سے ملنے کا طے ہوا تو ملنا ہی ملنا, ابھی ہم توبہ کر لیتے کہ آج سے ہم نہیں کریں گے. تو پختہ ارادہ کرنا ہوگا کہ اب ہم آگے برائی اور گناہ نہیں کریں گے, اس کا پختہ ارادہ کرنا ہوگا. یہ توبہ کی کچھ شرائط ہیں. مثال کے طور پہ کوئی جوا کھیلتا تھا, سٹے بازی کرتا تھا, تو یہ جو مال لیا نا, یہ مال آپ کا ہوا کب تھا, یہ مال آپ کو واپس دینا ہوگا. جس کا تھا یہ آپ کا نہیں تھا, یہ تو ناجائز طریقے سے آپ نے قبضہ کیا, حلال طریقے سے قبضہ نہیں ہوا.
مال دیں. کسی کی زمین ہڑپی تھی کیونکہ یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے, تو توبہ یہ نہیں کرنا معاف کر دے آگے کی نہیں ہڑپوں گا نا, پہلے زمین واپس کرے اس کی. کسی کا پیسہ دبا رکھا ہے, قرضہ دبا رکھا ہے, واپس کرنا ہوگا, پھر اللہ سے معافی مانگے. اس کو راضی کریں آپ, یا معافی مانگ لیں کہ بھائی ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, خدا را معاف کر دی, وہ معاف کر دے, اللہ پھر تو وہ قبول کر لے. اب جن کا تعلق اللہ کی, اب نماز, کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے, دیکھیں دعوت اسلامی والے آپ کو عرض کر دوں بغیر پیسہ لیے بیان کرتے ہیں, اور جو اصل شریعت کے دائرے کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہی بیان کی جاتی ہیں. ہمارے یہاں کوئی باتیں ادھر ادھر کی نہیں کی جاتی. آپ کو یہ میں جملہ پھر سرچ کر دوں, صحیح شریعت. آپ کو جھوٹ موٹ کے مجھے جنت میں نہیں لے جانا, میں چاہتا ہوں رب کو راضی کریں, آپ توبہ کے تقاضے پورے کریں. جن کا تعلق بندوں کے حق سے ہے, آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے, تو اس صورت میں معافی مانگنی ہے کہ آپ پہلے اس کو راضی کریں پھر اللہ سے معافی مانگیں. آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو غیبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پتہ چل گیا ہے تو اسے معافی مانگ لیں کہ بھائی میں نے آپ کی غیبت کی تھی, پھر اللہ سے معافی مانگیں. یہ ہوگی اس طرح توبہ جن کا تعلق بندوں سے ہے یا لین دین سے. اب اگر نماز کا معاملہ ہے, روزے کا معاملہ ہے, اب آج سے نیت کرتا ہوں کہ اب نماز قضا نہیں کرنی, تو نماز ابھی سے پابندی شروع, ساتھ ساتھ جو نہیں پڑھی پیچھے نمازوں کا حساب لگا کے جتنی جلدی ممکن ہو دھیرے دھیرے کر کے ان کو ادا کر لیں. روزے نہیں رکھتے تھے, آپ کا ذہن بنا کہ روزے رکھنا ہے, تو جو پچھلے روزے نہیں رکھے وہ بھی قضا کر دیے, اور ساتھ ساتھ اب نہ روزہ ارادہ پختہ کرنے کے, اب ہمیشہ روزے بھی رکھنے ہیں. تقاضے پورے کریں. اب نارملی ایسے ہی شراب پی تھی, اللہ آئندہ نہیں پیوں گا, گالی نکل گئی تھی, اللہ آگے نہیں پیوں گا, تو یوں توبہ کے تقاضے پورے کریں آپ. اور توبہ قبول, اللہ توبہ قبول فرماتا ہے. کیسی توبہ کرتا اللہ کا توبہ والوں سے کیسے محبت فرماتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی قوم کو لوگ حاضر ہوئے, حضور قحط سالی ہے, آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش برسا دے, مویشی مر رہے ہیں, لوگوں کی جانیں جا رہے ہیں, سوکھا پڑ چکا. موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے, چلے دعا مانگنے کے. ایک مجمع تھا آپ کے ساتھ, قوم تھی پوری, بنی اسرائیل, چل پڑے اللہ سے دعا مانگی, رو رو کے دعائیں کیے کر رہے ہیں, مجمع دعا مانگ رہا. اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے میری نافرمانیاں کر رہا ہے, 40 سال میں بارش کا ایک قطرہ نہیں برساؤں گا. نبی دعا کر رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام رسول ہے, دعا کر رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے 40 سال سے نافرمانی کرنے والا, اے موسیٰ تیرے درمیان موجود ہے, اس کی موجودگی میں 40 سال تک میری نافرمانی کرتا رہا, میں توبہ کرتا, میں بارش نہیں برسانے والا, اس کی وجہ سے بارش نہیں برستی. نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوتے, مصیبتیں آتی مسلمانوں پر. دیکھیں آپ سنے واقعہ, بارش نہیں برس رہی. اب موسیٰ علیہ السلام نے 3 بار اعلان کیا کہ وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے ہمارے درمیان سے اٹھ کے چلا جائے, کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں برس. جو 40 سال سے نافرمانی کرنے والا ملک کو دیکھتا ہے کہ شاید کوئی نکلے گا, دوسری بار بھی کوئی نہیں نکلا, تیسری بار بھی موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا. اب وہ دل ہی دل کے اندر کہ مالک 40 سال تک تیری نافرمانی کی, تو نے میرے عیبوں کو چھپا کے رکھا, میرے عیبوں کو کوئی جاننے والا نہیں, آج مجمع کے سامنے مجھے رسوا نہ کر. 40 سال گزرا, تو نے میرے عیبوں کو چھپایا. مالک میں اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا, میں سچی توبہ کرتا ہوں, نافرمانی کروں. ابھی موسیٰ علیہ السلام نے دعا نہیں کی کہ اللہ کی طرف سے بارش برسنے لگی, بارش برسنے لگی. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا ابھی تو بارش تو نہیں برسا رہا تھا کہ ہمارے درمیان کوئی 40 سال سے تیری نافرمانی کرنے والا کوئی اٹھا بھی نہیں, اور مالک تو نے بغیر دعا کے بارش برسانا شروع کر دی. اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب اس نے میری مخالفت کی تو میں اس سے ناراض تھا, اب اس سے میری صلح ہو گئی, میری اس سے صلح ہو گئی, اس نے معافی مانگ لی, توبہ کر لی ہے, اور میں توبہ قبول کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. ابھی جس شخص کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش برس رہی, گناہوں سے پاک ہو گیا. توبہ کرنے والا التائب من الذنب کما لا ذنب له, حضور فرماتے کہ توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اب اسی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں,
میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے وہ تیرا نیک بندہ جس کی وجہ سے ہم پر بارش برسی. اللہ نے فرمایا یہ جملہ کتنا قابل توجہ ہے. مسلمانوں رونے کا موقع. غور کرو اپنے رب کی رحمت پر کہ ہمارے عیبوں کوئی نہیں جانتا. لاکھ ہم چھپ چھپ کے نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے پھر بھی عیبوں کو چھپاتے. وہ ستار ہمارے عیبوں کو چھپائے ہوئے چھپا کے رکھتا. تو نے عیبوں کو ہمارے چھپایا. نام تیرا ستار ہے چھپا کے رکھتا ہے وہ. تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب وہ 40 سال میری نافرمانی کرتا رہا تب تو میں نے اس کے عیبوں کا پردہ چاک نہ کیا. جب وہ میرا دوست بن گیا تو اب میں کیسے اس کو رسوا کر سکتا. وہ کریم ہے. وہ جب ہم گناہ کا ارادہ کرتے گناہ نہیں لکھتا. فرشتوں کو روکتا ہے نہ لکھو شاید توبہ کر لے شاید نہ کرے گناہ شاید رک جائے. لیکن جب کوئی بندہ نیکی کی نیت بھی کرتا ہے کرم دیکھو فوراً نیکی لکھی جاتی ہے. کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ سوتے ہیں آپ کے لیے اس کے فرشتے حفاظت کرتے کان میں سانپ نہ گھس جائے کان کھجورے نہ گھس جائے یہ حشرات الارض ہمیں تکلیف نہ پہنچائے یہ جن شیاطین ہمیں تکلیف نہ پہنچائے. حدیث پاک میں کہ فرشتے مقرر ہیں ہماری حفاظت کے لیے. منہ پہ مقرر ہے سانپ نہ گھس جائے. کانوں کے ذریعے وہ آپ کی حفاظت کے لیے اس رب نے یہ اہتمام کر رکھا. آپ کھاتے ہو خضرات آپ کے ہضم ہوتے ہیں خارج ہو جاتا ہے جو آپ کھاتے پیتے ہیں. یہ اس کی کرم نوازی. عیبوں کو چھپائے وہ گناہوں کو بخشے نیکی کی نیت پر آپ کو نوازے. اعمال کر لیں نیک تو اور برکت عطا فرما دے. آپ کو مال دے دینے کی توفیق دے. یہ ثواب بھی وہی دے. ایک نیکی کرو 10 نیکی دے. 70 کا وعدہ فرما لے. پوری زندگی بندہ گناہ کرے اللہ توبہ قبول فرما لے. 1 سیکنڈ کی سچی توبہ سارے گناہوں کو دھو دے گا. سارے گناہ. کیا اللہ کا بندہ ابھی توبہ نہیں کرے گا؟ اللہ کا بندہ ابھی نہیں جھکے گا اس کی بارگاہ میں ابھی رجوع نہیں کرے گا؟ اللہ فرماتا میرے بندوں سے کہو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ فرماتا ہے محبوب میرے بندوں سے کہو یا عبادی میرے بندوں سے کہو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی گناہ کر کر کے اپنے جسم کو جہنم کا ایندھن بنایا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی لا تقنطوا من رحمت اللہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا تیرا رب فرماتا ہے انسان تیرا رب ہے مسلمان فرماتا ہے کہ بے شک میں تمام تیرے گناہوں کو بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہی ہے بخشنے والا وہی ہے مہربان. اور اللہ فرماتا ہے آگے یہ جب نہیں مانتا کوئی اکڑ کے رہتا ہے تکبر کرتا ہے پھر فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. پھر فرماتا ہے کہ رجوع لاؤ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ توبہ کرو اور نہیں مانتے تو پھر یاد رکھو کہ تم پر عذاب اچانک آ جائے گا. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. پکڑ اس کی سخت ہے اس کی پکڑ سے ڈرو اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا. وہ قادر مطلق ہے وہ بے نیاز ہے وہ پکڑ ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی چھڑانے والا نہیں. توبہ کریں سچی توبہ آج کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ نوازنے پر آیا ہے وہ آج روزی بھی دے گا مغفرت کے برانے بھی جاری کرے گا ہماری توبہ بھی قبول فرمائے گا رحمتوں کا مہر بھی برسائے گا اور ہمیں گناہوں سے پاک بھی کر دے گا. کریں گے انشاءاللہ. میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں. میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں. حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب. حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا
خدا بچا لینا میں تیری بارگاہ میں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.